لکھنؤ ڈائری کے معزز ناظرین کو میرا آداب اور تسلیمات۔ آج ہم آپ سے جو ملاقات کرانے جا رہے ہیں اس وقت اردو ادب کی ایک مایہ ناز شخصیت ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ آج لکھنؤ میں تشریف فرما ہیں اور ان کے ہونے کا ہم نے فائدہ اٹھا لیا اور آپ کو زحمت دی اور آپ نے ہماری نحیف آواز کو قوی بنا دیا۔ آپ تشریف لائے۔ آپ کا نام نامی ہے سید محمد حیدر رضوی صاحب سید پوری، اور آپ کا قیام اس وقت بارہ بنکی میں ہے اور آبائی سلسلہ آپ کا زید پور۔ اردو ادب میں جو آپ کی شناخت ہے وہ حیات شوق سے ہے۔ حیات شوق نواب مرزا تصدق حسین خان مرزا شوق، زہر عشق، بہار عشق اور فریب عشق، مگر لذت عشق کے متعلق ابھی گفتگو کی جائے گی۔ آپ نے مرزا شوق کے اوپر جو کام کیا ہے، ادب کے جو باذوق قاری ہیں اس سے متعارف ہیں، اور آپ کی قدر و منزلت اسی بنیاد پر ہے کہ حیات شوق کے وہ گوشے جو ابھی تک مخفی تھے اور سامنے آئے نہیں تھے، اور مزے کی بات ہے کہ لکھنؤ کے اہل نظر کی نظر سے بوجید آتے اور وہ بھی آپ نے برآمد کیے۔ اور میں آپ کو پہلے متعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید محمد حیدر صاحب رضوی زید پوری صاحب۔ آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ناظرین، ہم آپ کے متعلق پہلے کچھ باتیں عرض کر دیں کہ آپ کا خانوادہ ایک علمی خانوادہ ہے، اور ادب آپ کی گھٹی اور آپ کے خون میں ملا ہوا ہے۔ بنیادی طور پر وہ اردو ادب کی شخصیت نہیں تھے، اردو ادب کے آدمی نہیں تھے، وہ تو پولیٹیکل سائنس کے تھے۔ 1965 میں آپ نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے، اور آپ کی لیاقت، آپ کی اہلیت کہ 1966 میں آپ برسر روزگار ہو گئے۔ آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ایجوکیشنل انفارمیشن آفیسر کی پد پر، جس کو ہندی میں پد پہ کہتے ہیں، عہدے پر سرفراز ہوئے۔ آپ کا پہلا اپوائنٹمنٹ گورکھپور میں ہوا، اور گورکھپور سے آپ مختلف اضلاع میں ہوتے ہوتے اور آخر میں اناؤ، ہردوئی اور اناؤ ہوتے ہوئے بارہ بنکی میں آپ ڈسٹرکٹ آفیسر کی رینک پر ریٹائرڈ ہوئے۔ اور جب آپ سروس میں تھے سن 75 میں آپ نے پرائیویٹ کانپور سے ایم اے کیا۔ یہ اب یہاں سے ان کا ادبی سفر شروع ہوتا ہے۔ اب ان کے اندر جو روح میں ادب ملا تھا وہ سامنے آتا ہے، اور برسر روزگار ہونے کے بعد ازدواجی زندگی اور بچوں کا ساتھ، مگر ماں کے دودھ کا اثر، جس طرح سے لوریوں کے اندر جو چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ جوش میں کیسے آتی ہیں، آپ کی زندگی سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے پرائیویٹ ایم اے کیا، یہیں پر بات نہیں ختم ہو گئی۔ آپ نے ہمت کی، عزم کیا، ارادہ کیا اور لکھنؤ یونیورسٹی تشریف لائے۔ اور مجھے یاد ہوتا ہے کہ شاید ڈاکٹر صاحب کی معرفت آپ شبیع الحسن صاحب کے پاس تشریف لائے، ڈاکٹر ایم رضوی صاحب کے، اور انہوں نے پہلے تو آپ کو خاطر میں نہیں لیا، جیسے ان کی عادت تھی مزاجن، وہ پہلے امتحان لیا کرتے تھے، اور پھر آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے 1 مہینے کا وقت دیا کہ کچھ لکھ کے لائیے، اور جب آپ لکھ کے لائے تو انہوں نے پڑھنے کے بعد ملک زادہ منظور احمد صاحب کو دے دیا، ذرا دیکھ لو، اور انہوں نے کہا نہیں بھائی بہت دم ہے، تو انہوں نے کہا تم ہی کراؤ ان کو، اور آپ کے استاد ہو گئے ملک زادہ منظور احمد صاحب۔ اور پھر آپ نے 1976 میں لکھنؤ یونیورسٹی میں ایک ریسرچ اسکالر کی حیثیت، ایک طرف تو آپ آفیسر ہیں، دوسری طرف یہاں ریسرچ اسکالر ہے کی حیثیت سے، کیا وہ لامحالہ جو آدمی زندگی میں ہے، سروس میں ہے، وہاں کی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں، ٹرانسفر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور اس بیچ کے اندر ادبی خدمات انجام دینا بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے پورے 12 سال لیے، اور 12 سال میں آپ بیٹھے نہیں ہیں، جتنا بھی آپ کوشش ہو سکتے تھے آپ نے کی، اور آپ کا موضوع تھا نواب مرزا شوق، سوانح حیات اور تشکیلی فکر، یعنی آپ نے تشکیلی فکر کے تشکیلی عناصر کو برآمد کیا اور ان کی سوانح حیات کے مختلف گوشوں کو تلاش کیا،
اور پھر آپ نے جب اس کو شائع کرایا تو آپ نے اس کو نام کو مختصر کر کے حیات شوق کر دیا. اب وہ کتاب اس وقت ریختہ پہ موجود ہے، حیات شوق کے نام سے جانی جاتی ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ری پرنٹ بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جلدی اس کا ایک دوسرا پرنٹ بھی سامنے آ جائے گا. میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو یہ مرزا شوق سے ہی کیا رغبت تھی جو آپ نے یہی موضوع، کوئی اور موضوع کیوں نہیں تھا آپ کے پاس؟ نہیں سر، ایسا ہوا کہ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا بہت بہت شکریہ کہ اس میں اس قابل نہیں اپنے کو سمجھتا ہوں. بہرحال آپ نے علمی شخصیت. تو اس میں جب میں ڈپارٹمنٹ میں گیا، اردو ڈپارٹمنٹ میں، میرے یہاں ڈاکٹر ایم اے رضوی صاحب تھے. انہوں نے شبیل الحسن صاحب سے جی جی یہ کہا تھا. تو مجھ میں ایک جذبہ تھا، اور پہلے بھی مضامین میں لکھتا تھا. جی جی ہندی میں بھی، اردو میں بھی. اور وہ بہت سے رسائل میں پیام مشرق وغیرہ تھا، وہاں دلی سے نکلتا تھا، اس میں میرے مضامین ہوتے تھے. میرے پاس بھی شاید ہوں یا نہ ہوں، میں نہیں کہہ سکتا. تو ڈپارٹمنٹ میں جب گیا تو یہ بات آئی، شبیل الحسن صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ٹاپک کی بات آئی. ٹاپک میں کچھ لکھ کے بھی لے گیا تھا. جی تو اس میں انہوں نے یہ فرمایا جی کہ ایسا ہے کہ آتش کے شاگرد قریب قریب سب ہو گئے ہیں، اب ایک یہی بچے ہیں نواب مرزا شوق. اچھا، یہ پروفیسر شبیل حسن صاحب نے کہا؟ ہاں. اوہ واہ. جی جی. تو یعنی یہ جو موضوع کا انتخاب ہے وہ پروفیسر شبیل حسن صاحب کا منتخب کردہ ہے. جی جی جی. واہ. تو عجیب بات ہے کہ آتش کے شاگردوں نے مثنوی میں بڑا نام کمایا ہے. نسیم اور یہاں شوق. جی 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 جی. تو اب آپ نے ایک جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں بات، کہ آپ کا جو حیات شوق میں نے دیکھا، حیات شوق میں آپ نے پرانے یعنی محافظ خانے سے وہ رجسٹریاں میں نکال کے یہ بتایا کہ وہ کہاں کا رہتے تھے، کہاں کہاں ان کے مکانات تھے. سکروری گاؤں تھا. جی جی. سکروری. ذرا سے ان کے اس پہلو میں بتائیے کہ وہ کہاں رہتے تھے، آپ نے کیسے تلاش کیا، اس میں آپ کو کیا کیا زحمتوں کا سامنا کرنا پڑا ان کی حیات کے ان گوشوں کو برآمد کرنے کے لیے، اور اس میں آپ کے کون کون معاون رہے؟ وہ یہ تو مجھ کو جب میں نے بہت کچھ مضامین تھے ادھر ادھر نواب مرزا شوق پر، مضامین کچھ تھے. جی جی. اور میں نے تلاش کیا ان کو، مگر باقاعدہ کوئی کتاب صرف ایک ہی تھی. جی جی. وہ تھی آپ کے عطا اللہ پالوی کی تذکرہ شوق. تذکرہ شوق. جی جی. تذکرہ شوق. جی جی. مجھ کو بعد میں نے حاصل کی تھی. مجھ کو ندوے میں وہ کتاب ہے، اب بھی شوق کی ضرور ہوگی. جی. تو اس کے کچھ پہلو ایسے تھے، میں نے اس کو بغور پڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ عطا اللہ پالوی صاحب نے محنت تو بہت کی. جی جی. لگتا ہے وہ سن 54 یا 56 میں چھپی تھی. جی جی جی. تو اس میں انہوں نے محنت تو بہت کی. لکھنؤ میں وہ آئے، بہت سے خاندانوں سے ملے. جی. لیکن بعض باتیں ایسی تھیں جو وہ ڈھونڈ کے نہیں نکال سکے. اہم بات یہ ہے کہ جی جی. انہوں نے مثنویوں کے زبان تصنیف کے سلسلے میں جی جی جو بھی کہا، جی جی، وہ سب قیاسی تھا. اوہو، یعنی پالوی صاحب نے جو ان کے سن طے کیے، یعنی فریب عشق کے، بہار عشق کے، زہر عشق کے، وہ انہوں نے قیاس کی بنیاد پہ. اور عجب باتیں انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ فریب عشق فضل علی شاہ کے دور سے پہلے لکھی گئی، جی جی، لہذا اس میں وہ کچھ باتیں ابتذال آیا. لیکن یہ ہے کہ بہار عشق واجد علی شاہ کے دور میں لکھی گئی، اور واجد علی شاہ کے دور کو بہت زیادہ لوگوں کی نظر میں تھا کہ بہت خراب تھے اور بہت عیاش تھے. اس طرح کی بات تو انگریزوں نے سب کی تھی. کمال الدین اور نجم الغنی اور یہ سب ایلیٹ یا شاید بہت سے لوگوں سے لکھوائی گئی. بعد میں وہ واضح ہوئی. مسعود حسن رضوی ادیب صاحب نے جو کتاب لکھی واجد علی شاہ پر، جان عالم واجد علی شاہ ایک مرقع، جی، تو اس میں وہ سب چیزوں کو انہوں نے بہت ڈیٹیل سے بتایا. جی جی. وہ میری نظر سے وہ بھی گزری. تو اس میں ایک چیز یاد کرنا چاہتا ہوں
جی کہ میں بھی اسی لائن پر جانا چاہتا تھا. اچھا جو ایک آئیڈیالوجی بنائی گئی تھی اس آئیڈیالوجی سے میں نے جب پڑھا تو میرے دماغ پر وہی اثرات ہوئے. لیکن ایک امجد علی خان صاحب تھے جنہوں نے وہ واجد علی شاہ کی حسن اختر چھاپی تھی. جی کچے ہاتھے میں رہتے تھے. جی جی میں ان کے پاس پہنچ گیا. معلوم ہوا کہ ان کے پاس بہت کتابیں ہیں. جی جی تو میں پہنچتا رہتا تھا اور وہ مجھ کو کتابیں کچھ پڑھنے کو وہیں دیتے تھے, کچھ مجھ کو جب اعتبار ان کو ہوا جی جی تو مجھ کو کتابیں دینے لگے. واہ اسی میں انہوں نے یہ مسعود صاحب کی بھی کتاب دی. جی جی تو جب مجھ سے ان سے باتیں ہوتی تھیں جی جی تو میں اسی ڈھنگ سے مڑتا تھا. وہی رنگ یعنی تو لکھنؤ کے تعلق انہوں سے نے یہ سوچا کہ یہ بھٹکا ہوا آدمی ہے. ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بھٹکا ہوا آدمی ہے جی اور جو دھارا بہایا گیا جی اسی دھارے میں یہ بہہ رہا ہے. جی 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 تو انہوں نے مجھ کو تاکید کی. جی ان کا بہت گہرائی سے آپ پڑھیے اس کو, اور اس میں کیا سازشیں تھیں اور ان نوابوں کو کیسے بدنام کیا گیا, ولی شاہ کیسے بدنام کیا تھا, وہ کیسے تھے جی جی اور کیسا ان کو کیا گیا. یہ تو آج کل یہ سب سمجھ میں آتی ہیں باتیں کہ جب حکومتوں کو گرانا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں. انگریزوں نے بھی کیا نہیں کیا, لکھنؤ میں کیا نہیں ہوا, پورا لکھنؤ جو ہے ویران کیا گیا. جی جی آج ہم فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, وہی سب ہوتا یہاں بھی تھا. جی جی بالکل. تو یہ بہرحال میں نے پھر یہ آپ نے جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ آپ نے جو 3 مثنویاں ہیں ان کی تاریخوں کا تعین کر دیا ہے جو پالوی صاحب نہیں کر سکے تھے. ایک تو دوسرا مسئلہ آپ نے یہ ہے کہ جس طرح کا نوابین اودھ کے تعلق سے ایک تصور قائم کیا گیا تھا اور وہ منفی تھا, اور اس پڑھنے کی وجہ سے آپ پر بھی اس کا اثر ہوا تھا, مگر ایک مرد مومن کی وجہ سے آپ کو ہدایت نصیب ہوئی. یہ ایک اچھی بات ہے, اور اس کا ازالہ بھی آپ نے کیا, مجھے علم ہے اس کا کہ آپ نے اس کو پھر بعد میں ٹھیک کرنے کی کوشش, اور نیا ایڈیشن جو آئے گا آپ کا اور اس میں وہ ساری چیزیں صاف ہو جائیں گی. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, ابھی تو اس سلسلے سے اور بھی بات کریں گے, مگر اب یہ موقع آ گیا ہے تو یہیں پر ایک بات کر دی جائے, کیونکہ لکھنؤ کی تاریخ کے سلسلے میں جو اہل قلم گمراہ ہوئے ہیں اس میں بڑے بڑے قلم ہوئے. ہاں جی جی بالکل. اور ایک صاحب تھے تو آپ کے بھی ٹکراؤ ہوا, اور انہی سے نیر مسعود صاحب کا بھی ہوا, جبکہ وہ دونوں بہت قریب دوست تھے, یعنی رشید حسن خان اور نیر مسعود صاحب. اسی لکھنؤ کو لے کر اور اس کی یعنی طوائفی ثقافت کہہ دیا انہوں نے, اور بنا دیا, اور آپ سے بھی ان کا یعنی تنازعہ ہوا اور آپ نے بھی ان کو جواب دیا امکان میں جو آپ کے مضامین شائع ہوئے. وہ قضیہ کیا تھا رشید حسن خان صاحب سے آپ کا؟ جی وہ رشید حسن خان صاحب سے قضیہ کیا تھا آپ کا؟ وہ رشید حسن صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ جب میں نے ان کی مثنویات شوق کتاب آئی, جی مثنویات شوق, اور اس میں انہوں نے جو مقدمہ لکھا اور ضمیمے لکھے, جی جی, تو اس میں بہت سی باتیں مجھ کو ناگوار گزری ضرور, جی کہ یہ کوئی ہسٹری سے الگ جا رہے ہیں. جی جی, مطلب کوئی میرے دماغ میں کوئی پرسنل کوئی تعصب کی بات نہیں ہے, بالکل یہ ایک تعصب نہیں رکھتے بالکل, ہاں اس کی کوئی بات نہیں ہے, بالکل دور دور تک نہیں ہے. جی جی, تو اس میں نے یہ دیکھا کہ انہی باتوں کو آگے بڑھایا. رشید حسن خان صاحب نے بہت محنت کی اور بہت تحقیق کی, یہ سب باتیں ہیں, لیکن اس میں نے جو حیات شوق میں جو باتیں لکھی تھیں جی, اس کو آپ کی نظر میں بھی ہیں چند باتیں ہیں کہ ان باتوں کو کہیں پر تو مجھ کو سپورٹ کیا, جی, اور بہت سے زیادہ موقعوں پر انہوں نے میری ہی کتابوں کے حوالے, کچھ حوالے ان کو مل ہی نہیں پائے. آپ ہی کے حوالے دیے میں نے دیکھا, وہ میرے ہی حوالے انہوں نے دیے, میں ان کے پیج نمبر اور اس کا ریفرنس پورا دے سکتا ہوں. نہیں, میں نے دیکھا ہے وہ, اور مجھے اس میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے آپ کی خاطر خواہ پذیرائی نہیں کی ہے. یعنی رشید حسن خان نے جو آپ کا حق تھا آپ کو وہ پذیرائی نہیں دی انہوں نے, بلکہ انہوں نے آپ کو بہت چھوٹے فریم میں رکھنے کی کوشش کی, جبکہ حوالے آپ ہی کے برابر دیے انہوں نے. یہ میں نے اس میں دیکھا ان کی مثنویات شوق میں. جی, سب سے اہم بات یہ تھی جی جی,
کہ انہوں نے زمانے تصنیف جی جی. پر میں بہت زور دیتا ہوں. اچھا. میں زمانے تصنیف پر زور اس وجہ سے دیتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ چاہے وہ مثنوی وجد علی شاہ کی مثنویاں 3 عشقیہ مثنویاں ہوں آپ کی نظر میں ہیں, جی جی چاہے وہ قلقی مثنوی ہو, جی چاہے وہ مثنوی عالم ہو, جی جی. یہ سب مثنویاں یہ کہا گیا کہ ان سب مثنویوں سے چربا شوق نے لیا. اچھا یہ کہا گیا. اچھا. سوال یہ ہے کہ شوق کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ نواز وزیر علی شاہ کے شعر اڑا لے, مصرے کے مصرے اڑا لے. وہ تو گردن بھی اڑ سکتی تھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ تو بہت شریف انسان تھے. جی جی. بعض لوگوں نے صرف اختر تخلص رکھا تھا اپنا. جی جی. تو انہوں نے بلا کے بہت یہ ریکارڈ ہے, یہ وہ نہیں ہے, ڈاکیومنٹڈ ہے. جی ہاں ریٹن ہے کہ انہوں نے بلا کے ان سے کہا کہ بھئی اپنا تخلص بدل لیجئے اور بہتر تخلص لیجئے. میرے خیال سے انعام اکرام ضرور دیا ہوگا. جی جی جی. وہ تو ثقیل لوگ تھے, دینے والے لوگ تھے. جی جی جی. تو یہ ریکارڈڈ ہے کہ اختر تخلص یا اور جس طرح کا جن کا تھا ان سے اس پر مطلب زور نہیں دیا. انہوں نے بہت اس سے کہا, جی جی جی. شریفانہ انداز سے کہا کہ اس کو بدل لیجئے. تو جو صاحب بدل لینے کی بات کرتے ہوں, ہاں ان کا کلام کون, وہ ان کا کلام پورا کا پورا اڑا دیں مرزا شوق. تو میرا ذہن اب دیکھیے مرزا شوق کی لائف بڑی لمبی تھی. جی جی. یہ 1783 میں پیدا ہوئے تھے جی جی. اور 1871 میں ان کا انتقال ہوا. تو ہجری سن کے حساب سے یہ 91 برس کے تھے جی, اور عیسوی سن کے حساب سے یہ 88 برس کے تھے. جی. تو اب جو مثنویاں انہوں نے فریب عشق, بہار عشق اور جو زیر عشق لکھی, جی وہ 66 برس کے بعد لکھی, بڑھاپے کی مثنویاں ہیں. اس پر کسی نے غور نہیں کیا. واہ, بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ وہ 66 سال کی عمر کے بعد وہ مثنویاں لکھی ہیں. ہاں, اگر اس کے حساب سے اس کا زمانے تصریف سے اس کا حساب جوڑا جائے تو وہ سب 60 سال کی بات کی, تو سب 66 سال کے بعد کی ہیں. اچھا. اب یہ بڑھاپے کی مثنویاں, اب سوال یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں نے نواب مرزا شوق سے لیا تھا. واجد علی شاہ نے بھی نواب مرزا شوق سے لیا تھا. واجد علی شاہ کی مثنویوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ بادشاہ ہوئے تب مثنویاں, ایسا نہیں ہے. جی جی. وہ مثنویاں ان کے دادا کے دور میں, محمد علی شاہ کے دور میں, جب وہ کم عمر تھے. جی جی, کم عمر تھے, 1822 میں پیدا ہوئے, تب وہ مثنویاں ان کی لکھی گئی تھیں. وہ 3 عشقیہ مثنویاں, افسانہ عشق و الفت, وہ جی جی افسانہ, تو وہ 3 مثنویاں تب لکھی گئی تھیں. ہوا یہ تھا کہ جب بادشاہ ہوئے تو انہوں نے اس کو ریوائز کیا اور ریوائز کر کے وہ چھپوایا, ریوائز کیا اور اس میں اشعار گھٹائے بڑھائے. تو اب سوال یہ ہے کہ مثنویاں لوگ سمجھے کہ شاید بادشاہ کے اس زمانے کی ہیں. اس بات پر غور نہیں کر سکے کہ وہ مثنویاں اس زمانے کی ہیں, ان کے محمد علی شاہ کے زمانے کی, ان کے دادا کے زمانے کی ہیں, ان کے دادا کے زمانے کے ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مرزا شوق پر کسی کا اثر نہیں ہے بلکہ انہی کا اثر سب نے قبول کیا ہے. جی جی, اور آخری تاجدار واجد علی شاہ اختر نے بھی ان کا اثر قبول کیا ہے. یہی عرض کرنا چاہتا ہوں. میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ اشعار میں نے کوٹ کیے ہیں. وہ تو کتاب نیٹ پہ موجود ہے, وہ دیکھیں گے. ہم تو آپ زندہ کتاب سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جب 60 سال کی عمر کے بعد مثنویاں لکھیں تو اس سے پہلے وہ کیا کر رہے تھے شاعری کی دنیا میں؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں. اور پھر یہ بھی ایک بات ہے کہ عجب بات ہے کہ یہ عبد المجید دریابادی, جی جی, ایک بدنام شاعر, آپ جو مضمون آپ کی نظر میں ہے, جی جی, تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ایسے شاگرد
کہ چوری چھپے انہوں نے لکھی، اور آتش کے شاگرد تھے، اگر آتش کی نگاہ پڑ جاتی تو نظر آتش ہو جاتی۔ تو سوال یہ ہے کہ اب میں یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آتش کا انتقال 1847 میں ہوا ہے، 1847 میں ہوا ہے۔ تو اب 1847 میں شاید وہ مثنوی ایک آدھ آ جائے، اور وہ راوا روی میں انہوں نے لکھا اور حساب تو لگایا نہیں، حالانکہ بڑے محقق تھے وہ، لیکن اس چیز کو راوا روی اور جذباتیت میں لکھا۔ تو اس بات کو ماننے کے لیے ہمیں دو باتیں ماننا پڑیں گی۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ مرزا شوق کسی عمر میں ہو اور کوئی کلام کہے استاد کو دکھائے بغیر ان کو چین نہیں آئے گا، ارے بھائی اس عمر میں تو خود ہی وہ استاد ہو گئے۔ یہ تو جو لاجک ہے، یعنی منطق ہے کہ انہوں نے خوشمار کے زیبا کے جو وہ ہیں، وہ انہوں نے ان کو بے استاد ہے، ناصر، جی ہاں، تو ناصر صاحب نے ان کو بے استادہ لکھا، جی، جبکہ وہ آتش کے شاگرد تھے۔ یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی کہ اس خوف سے کہ آتش نظر آتش کر دیں گے، یہ بات ذرا عقل میں کم آتی ہے، مگر اب کہہ دیا عبدالبانجی صاحب نے لکھ دیا، تو اب کہہ دیا، بزرگوں کی بات ہے، جی بات ٹھیک ہے، اس کو ہم پہ اعتراض نہیں کرتے۔ تو رشید حسن خان سے جو آپ کا کنفرنٹریشن ہوا، جی، ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ کیا ہے اس کا کیا۔ نہیں، رشید حسن خان صاحب، تو ایک تو یہ چیز ہے کہ لکھنؤ کا جو ماحول تھا، جی، اس ماحول اسی جس دھارے میں بہایا گیا جو دھارا، جی، تو اسی چیز کو وہ ذہن میں ان کے بھی بسی ہوئی تھی، بالکل، اور وہ چیز بعد میں نیر مسعود سے وہ باتیں، پروفیسر صاحب سے وہ باتیں ہوئی، سب آپ کی نظر میں ہیں، تو وہی چیزیں وہ بڑھا رہے تھے۔ یعنی آپ کو ان کو لے کے جو قضیہ ہے وہی، یعنی لکھنؤ کی جو ایک غلط شبیہ بنائی جاتی ہے، اسی شبیہ کو لے کر ہی وہی اختلاف۔ لیکن جو زبان تصنیف ہے، جی، زبان تصنیف کے سلسلے میں جی، وہ وہی چیز مان رہے تھے، آپ کی بات مان جو نہیں وہی مان رہے تھے جو پالوی نے لکھا، اور پالوی صاحب نے بھی نظامی سے لیا تھا۔ نظامی سے لیا، نظامی نے جو چھاپی تھی مثنوی 1819 یا 20 میں، دو مرتبہ چھپی تھی، جی، تو اس میں نظامی نے قیاسی یعنی جو نظامی نے چھاپی تھی وہی پالوی صاحب نے لیا، اور رشید حسن خان کی نظر میں وہ سن تصنیف ٹھیک تھے، اور جو آپ نے اس کی رد کی تب بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا اس کو۔ اور سن تصنیف مجھ کو رد کرنا ہی تھا، اس وجہ سے کہ مجھ کو یہ کرنا تھا، اب یہ آپ حضرات طے کریں گے بعد میں، کہ یہ مثنویہ شوق کی پہلے لکھی گئی تھی، جی، جب پہلے لکھی گئی تھی تو زمان تصنیف وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح، زمان تصنیف بھی تو پیچھے جائے گا۔ جی، بالکل جائے گا۔ تو آپ کا ماننا ہے یہ کہ منظر عام میں پر بعد میں آئیں، تصنیف پہلے ہوئیں، یعنی ان کی تصنیف اور منظر عام میں پر آنے میں ایک فرق ہے، زمانے کا ایک فرق ہے، آپ کا یہ تصور؟ جی، یہ ماننا ہے کہ تصنیف پہلے ہوئی ہیں اور وہ منظر عام پر بعد میں آئیں۔ کیا اس کے اسباب آپ کچھ بیان کر سکتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ ہاں، اب ایک چیز میں نے اور کہی ہے، وہ یہ کہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ مثنویہ نصیر الدین حیدر کے دور میں لکھی گئیں، یعنی 1927۔ ہاں، تو مگر میں 27 کو میں نے کاٹ دیا ہے۔ اچھا، 26 سے؟ میں نے 30 سے لیا ہے۔ اچھا، 30 سے آپ نے لینا شروع کیا ہے؟ ہاں، 30 سے لیا ہے۔ جی، تو 30 سے پہلے اس وجہ سے نہیں کہ 30 سے پہلے مومن کی مثنویاں آ گئی تھی، جی، اور مومن کی مثنویوں پر ان پر بہت اثر تھا۔ مومن کی مثنیوں پر تو ظاہر ہے کہ مومن کی مثنیوں کا جو اثر نواب مرزا شوق پر تھا، جی، تو مومن کے مثنیوں کے منظر عام پر آنے کے بعد ہی تو ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو مافوق الفطرت ایک فضا تھی ہمارے کے یہاں،
اور وہ تھوڑی تھوڑی ختم ہو کر حقیقت نگاری کی طرف آ رہی تھی اور یہ زہر عشق میں حقیقی زندگیاں نظر آتی ہیں. ہاں کسی یہ کیا اس میں- سوداگر کی لڑکی ہو، یہ جی جی پہلے بادشاہ ہو، شہزادے ہو، یہ سب ہوا کرتے تھے. جی. یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ انہوں نے میٹر میں بھی اور مائنر میں بھی، دونوں میں، مواد میں بھی اور حیت میں بھی. اس میں بھی، اس میں دونوں میں، حیات میں اور بھی، جی دونوں میں بھی ان کا وہ چینج ہوا ہے. تجربے کیے ہیں انہوں نے. ہاں تجربے کیے ہیں اور وہ مافوق الفطرت عناصر کو بھی ہٹا دیا ہے انہوں نے، اور بالکل اسی میں گھرے ہوئے تھے. چاروں طرف سے نواب مرزا شوق اسی ماحول میں گھرے ہوئے تھے، لیکن اس چیز کو انہوں نے ہٹایا. اور اہم بات یہ ہے کہ زبان کے سلسلے میں آپ حضرات اس زبان کے 3 دھارے بہ رہے تھے. اچھا 3 دھارے بھرے تھے. 3 دھارے، ایک ناسخ والا یا ناسخ کے شاگردوں والا، اچھا علی اوسط جی جی رش، ہاں، جی جی. اور دوسرا دھارا میر انیس والا، اوہ وہ والا تھا جی. اور تیسرا دھارا مرزا شوق والا. اوہ یعنی لکھنؤ کی زبان میں 3 یعنی لہجے یا 3 رنگ پیدا ہوئے. ہاں. ایک یعنی مرثیے کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا اور ایک مثنوی کی طرف رکھتا، ایک غزل کی طرف رکھتا. اور زبان کے لحاظ سے بھی جی جی وہ سی یعنی یہ غزل کی زبان سے جو ہے آتش اور وہ ناسخ والا رنگ آ گیا، اور یہ جو مثنوی کا رنگ یہ شوق کا ہے، اور جو مرثیے نے رنگ پیدا کیا. یعنی یہ 3 اصناف سے نئے رنگ زبان پیدا ہوئی. آپ کا کہنا یہ وہ بہت سخت زبان تھی ان کی، ناسخ اور ان کے شاگردوں کی. جی جی. اور ناسخ کے بارے میں تو بعض حضرات نے یہاں تک کہا ہے کہ ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے جو عام سمجھ سکیں. یعنی اس کو رد کیا جا چکا ہے. شمس الرحمن فاروقی کی جو تحقیق آئی ہے، ان کو ایک بہت بڑا شاعر انہوں نے کیا. ان کی جو نئی تحقیقات ہیں اس میں انہوں نے ساری چیزوں کو رد کر دیا ہے اور بہت بڑا شاعر کو تسلیم بھی کیا ہے. اور انہوں نے ساری جو پچھلی باتیں ناسخ کے تعلق سے کہی جا رہی تھیں اس کو رد کر دیا ہے. اب تحقیق ناسخ کے لیے حالانکہ ناسخ کو بہت اہمیت دی گئی تھی کہ وہ دلی سے ٹکرا رہے تھے. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اب ہم لوگ تھوڑا سا اپنے منہ کا مزہ بدلیں اور ایسا کرتے ہیں نا کہ یہ جو لذت عشق ہے جی یہ بھی مرزا شوق کو شوق سے کھلا دی گئی. تو کیا یہ لذت عشق جو مثنوی ہے، جو کہ نول کشور کے سے شائع ہوئی اور 3 کی جگہ 4 ہو گئیں، اور پھر ایک قضیہ پیدا ہوا کہ ان کی 3 ہیں یا 4 ہیں اور 4 ہیں، اس میں بھی آپ نے تحقیق کر کے چیز واضح کر دی. یہ لذت عشق کیوں آخر نول کشور کی یہاں شائع ہو گئی جب ان کی نہیں تھی؟ دیکھیے یہ تاجران کتب جو ہوتے تھے جی جی وہ ان کی نظر میں تجارت ہوتی تھی. ان کی نظر میں تجارت ہوتی، نئے نئے معاملے آتے تھے. اب یہ آپ کے خطے تھوڑا سا میں معاف کیجیے گا، میں تھوڑا سا مڑا جاتا ہوں اس بات معاملے میں جی کہ ایک بہار عشق جو ہے جی جی وہ لکھنؤ سے چھپی جی سن 66 میں، سن 1266 میں. جی جی اور اس کا دوسرا ایڈیشن کانپور سے چھپا سن 1268 میں. جی جی تو اب کسی صاحب نے ان کو یہ نواب ان کے کہنے سے یہ مصوی چھپ رہی ہے یہاں پہلے یہ چھپی. اس میں ایک نثر مصنف کے نام سے تھی. اچھا. یعنی نواب مرزا شوق نے اس میں یہ لکھا تھا کہ ذرے میں اقدار کو یہ میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کے محاورے اکٹھا کروں. اچھا. اور اس زبان کو اس میں لاؤں. تو جب انہی نواب صاحب نے کانپور سے وہ چھپوائی جی جی تو اہم بات یہ ہے کہ، اور یہ بھی کہتے ہیں نواب مرزا شوق کے زندہ تھے انہی کے کہنے سے ان کو. تو سوال یہ ہے کہ نواب مرزا شوق کی وہ نثر کیوں نکال دی؟ وہ کانپور میں وہ نثر غائب ہو گئی. وہ کانپور والے ایڈیشن میں وہ غائب ہو گئی. سمجھے گنگا میں چلی گئی. وہ نثر کیوں نکال دی؟ یہ تاجرانہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اعتبار سے مجبوریاں ہوتی ہیں جو. اب یہ لذت عشق ان کی ہے. یہ جب اس میں وہ نواب جن صاحب نے چھپوائی تھی، میں نام اس وقت کوئی بات نہیں، تو اب وہ نواب صاحب کا وہی پروفارما رہا، وہی نثر رہی بعد میں. جی جی لیکن اس میں نواب صاحب کا نام کاٹ دیا گیا.
یعنی جن صاحب کے ایما سے وہ چھپی تھی وہاں پر ان کا نام اس میں کاٹ دیا گیا. تو وہ یہ چیزیں بہت جال ہو رہا ہے, بہت تحریف ہوتی ہے, اب بھی ہو رہی ہے, آپ کی نظر میں ہے. اور پوری کتابیں جعلی چھپ جاتی ہیں. تو وہ جال تھا, وہ جعلی تھی. میاں دلگیر کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ منظومات میاں دلگیر بھی جعلی ہے. اب جبکہ انہوں نے بڑی محنت کی, اکبر حیدری نے بڑی محنت کر کے شائع کی, کالی داس رضا گپتا کہتے ہیں کہ یہ جعلی ہے. اب یہ تو بات جعلی کا مسئلہ یہ ہے, خود رشید حسن خان کے نام سے ایک کتاب پاکستان میں چھاپ دی گئی, جعلی کتاب جعلی. میں اس کا ثبوت میں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا کلام بالا ہے. اب ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں یہ لذت عشق ہے کس کی؟ لذت عشق دراصل ان کے بھانجے نظم کی ہے. اچھا, یہ یعنی مرزا شوق کے گھری کی ہے. ہاں گھری کی تو ہے, تو گھر کا مال گھری میں رہا. نظم کی, جی صحیح فرمایا آپ نے. جی یعنی نظم ان کے بھانجے تھے. نظم کی, اور یہاں تک کہ ان کا آخر میں وہ تخلص بھی موجود ہے. وہ جب نول کشور نے 4 مصنوعات چھاپی تو شروع میں یہ تو نوٹ لگایا کہ نواب مرزا شوق کی 4 مصنوعات اور یہ لیکن وہ صاحب وہ نکالنا بھول گئے. ارے کوئی اور نام شامل کر دیتے. نواب مرزا یہ تو آسان تھا, یہ وہ شعر ہی نکال دیتے. نیت نہیں خراب تھی, کاروباری معاملہ تھا. جی باقی اس کے بعد اس کو نیت نہیں خراب تھی. اب آخری میں آپ سے 2 چیزیں جاننا چاہیں گے. آپ نے بتایا ہے کہ انہوں نے واسوخت بھی کہی ہے اور غزلیں بھی کہی ہیں. ذرا سا ان دونوں پہ روشنی ڈال دیجئے تو آج کی بات کو ہم لوگ تمام کریں گے کہ آپ کو میں نے بہت زحمت دی ہے اور آپ تشریف لے کے آئیں. ذرا واسوخت اور غزل پہ مرزا شوق کی اور روشنی ڈال دیجیے. غزل کوئی پر غزلیں الگ الگ مختلف اس میں پرانے تذکروں میں ہیں. جی تو کچھ مختصر ہیں, کچھ وہ ہے, اور اس زمانے کے جو قدیم تذکرے تھے یا اس میں کہیں پہ وہ غزلیں آ گئی ہیں. وہ غزلیں ادھر ادھر سے اکٹھا کی گئی ہیں, اور وہ غزلیں 4-6-8 ہوں گی, بہرحال بہت کم ہے. لیکن یہ کہا جاتا ہے, مجھ کو ایسے حضرات ملے جنہوں نے کہا کہ ان کا ایک دیوان تھا. کہا گیا مگر دیوان کیا ہوا, مجھ کو ایک صاحب یہاں ظہیر صاحب انجینئر تھے اور وہ بہت ادبی ذوق رکھتے تھے, حتی کمال جمال میں رہتے تھے. ان کا بہوا اسٹیٹ سے تعلق تھا. تو کہا جاتا ہے ان کا کچھ لوگ عزیز بہوا اسٹیٹ میں بھی چلے گئے تھے, کچھ لوگ تھے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ خطی تھا اور وہ کسی کے اس میں تھا, ان کے اولادوں میں. لیکن ظاہر ہے کہ آج کل تب بھی وہ محفوظ نہیں رہ سکا, کہا یہ جاتا ہے. تو یعنی یہ مانا جائے کہ کہا جاتا ہے کہ مرزا شوق کا غزلیات کا ایک دیوان تھا جو خطی شکل میں یعنی مخطوطہ اس کا موجود تھا, مگر وہ اشاعت کی منزل تک نہیں پہنچا, یا برد ہو گیا یا خردبرد ہو گیا, یہ تو نہیں کہا جا سکتا. مگر اب یہ ہے کہ مختلف تذکروں میں جو ان کا کلام ملتا ہے وہی یکجا کر دیا جائے, تو وہی ہے. اور واسوخت کے بارے میں آپ نے بتایا ان کی. واسوخت تو جو واسوخت کے وہ شعلہ جو والا یا کیا نام ہے اس کا, وہ 2 واسوخت کے مجموعے چھپے تھے. اچھا. تو ان مجموعوں میں نواب مرزا شوق کا بھی واسوخت ہے. جی واہ, بہت آپ سے بہت اچھی باتیں ہوئیں. اور آپ کی یہ حیات شوق ریپرنٹ ہو رہی ہے, کون شائع کر رہا ہے اس کو؟ ابھی فائنل پوزیشن میں نہیں ہے. ہاں, یہ ایک صاحب نے میرے ساتھ مہربانی کی, انہوں نے مولانا محمد عباس صاحب ہیں, اور ان کا وہ ذریعہ مولانا مراد رضا صاحب سے, کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ چھپوائیے, یہ ختم. ہم نے کہا ختم ہو گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ چھپوائیے, میں اس میں کروں گا, کوشش کروں گا. تو انہوں نے بہرحال کوشش کی. اب وہ ہو گئی ہے, ٹائپ ہو گئی ہے, کمپوز ہو گئی. ہاں, اب اس کو پھر لانا ہے انشاءاللہ. اور زندگی بھی کم ہے, دیکھیے کتنی ہوتی ہے, کیونکہ میری عمر بھی 83 سال قریب ہے.
آپ کی 1944 میں آپ 1944 میں تو یوں 1941 لیکن میں سن 1900 پہ تو آپ 44 میں پیدا ہوئے مگر زمین پہ آپ 41 میں پیدا 41 میں میرے والد صاحب کی وہ ڈائریاں شیروانی کی جیب میں رہتی تھیں قانونی ڈائری. جی جی اس میں کہیں پر میں نے مجھ کو بہت سے گھر کے چیزیں میں دیکھنے لگا جی جی تو ڈائریوں کا بھی ذخیرہ مجھ کو مل گیا. جی جی تو میں نے ایک ایک ورق دیکھ ڈالا اور جو اہم چیزیں تھیں جو مقدمے چیزیں تھیں وہ تو ہٹا دیں جی جی اور جو اہم یادداشتیں تھیں وہ میں نے نوٹ کر لیں. اسی میں یہ بھی تھا اور میری والدہ بھی یہ کہتی تھیں جی جی کہ جب یہ یادگار حسینی سن 61 کی منائی گئی ہے جی سن محرم سن 61 سے جی تو تم 13 رجب کو پیدا ہو چکے تھے. واہ تو اب اسی سے میں جوڑتا ہوں. بہت خوب. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ملاقات کی ہمارے حیدر رضوی صاحب زید پوری سے. آپ کا بہت حیات شوق پر کام بھی ہے. حیات شوق ان کی کتاب ہے اور ان کا نواب مرزا شوق پہ کام ہے اور آپ کی ولادت 1941 کی ہے. 80 ایئرس اولڈ ہو چکے ہیں اور مگر ان کے اوپر جوانی ہے کہ علم کا شباب بھی ہے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے زحمت دی. میں شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں. بہت شکر گزار ہوں آپ حضرات کا. سب کا بہت ناظرین شکریہ جی. ہاں